الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله رب. الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظیم۔ قرآن شریف کا رمضان شریف کے ساتھ ایک بہت بڑا تعلق ہے۔ قرآن شریف کو اللہ سائیں نے قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن شریف یہ عزتوں کا مجموعہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کتاب اتاری گئی ہے، اور جس فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل کے واسطے سے اتاری گئی ہے، وہ جبرائیل بھی عزت والا فرشتہ ہے۔ اسی طرح جس نبی کے سینے پر میں اس قرآن کو محفوظ کیا گیا ہے، جس نبی کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے، وہ نبی بھی سارے نبیوں سے عزت والے پیغمبر ہیں۔ ہر نبی عزت والا ہے، لیکن ہمارا نبی محمد کریم سائیں وہ نبی تھے، نبی امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں۔ اسی طرح پھر جس مہینے میں قرآن شریف کو نازل کیا گیا ہے، یہ کتاب نازل کی گئی ہے، وہ مہینہ یعنی رمضان المبارک، یہ بھی سید الشہور، سارے مہینوں کی سردار مہینہ ہے۔ پھر جس رات میں اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے، یہ کتاب اتاری گئی ہے، وہ رات لیلۃ القدر ہے، وہ پوری راتوں کی سے زیادہ عزت والی رات لیلۃ القدر ہے۔ اسی طرح پھر جن شہروں میں یہ کتاب اتاری گئی ہے، یعنی مدینہ شریف، مکہ شریف، تو مکہ اور مدینہ یہ دونوں شہروں میں بھی زیادہ عزت والے شہر بن گئے ہیں، کیونکہ ان میں اس کتاب کا نزول ہوا ہے۔ اور ہر طرح سے جس کا کوئی بھی تعلق قرآن شریف سے ہو، جس کی نسبت قرآن شریف سے ہو، تو اس کو بھی اللہ سائیں نے بہت بڑی عزت دی ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ جس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر قرآن شریف لکھا گیا ہے، اگر اس کاغذ کا ایک ٹکڑا جس پہ ایک آیت یا آدھی آیت لکھی ہوئی ہو، وہ زمین کے اوپر وہ کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوئے گا، تو کتنا ہی کوئی مسلمان گنہگار کیوں نہ ہو، اگر اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ اس کاغذ کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اٹھائے گا، پھر اس کو صاف کرتا ہے، پھر اس کاغذ کے ٹکڑے کو جس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے اس کو چومتا ہے، پھر اس کو اٹھا کر ایک محفوظ جگہ میں جا کر رکھ دیتا ہے، تو اس کاغذ کی بھی اتنی عزت ہو جاتی ہے قرآن کی نسبت سے۔ اسی طرح وہ لکڑی کی تپائی جس کے اوپر قرآن شریف رکھ کر ہم پڑھتے ہیں، اس کو بھی قرآن کے ساتھ ایک نسبت ہونے کی وجہ سے اس کو بھی بڑی عزت ملتی ہے۔ ہم اس کے اوپر پیر نہیں رکھتے، ہم اس کے اوپر چڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہ لکڑی ہے جس کے اوپر قرآن شریف رکھا گیا ہے۔ اسی طرح
وہ کپڑا جس سے قرآن شریف کا غلاف بنایا جاتا ہے تو وہ کپڑا بھی کتنا عزت والا ہو جاتا ہے۔ وہ کپڑا بوسیدہ کیوں نہ ہو جائے، وہ کپڑا پھٹ کیوں نہ جائے، وہ کپڑا کمزور کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی وہ کپڑا بلکہ کتنا بھی کوئی مسلمان گنہگار کیوں نہیں ہو، وہ اس کپڑے کو پھینکتا نہیں ہے، محفوظ جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں وہ سینہ عزت والا، وہ زبان عزت والی، وہ کان عزت والا جس سے قرآن سنا جاتا ہے، وہ نبی عزت والا، وہ شہر عزت والا، وہ مہینہ عزت والا، وہ رات عزت والی، وہ کاغذ عزت والا، وہ کپڑا عزت والا۔